أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اب خاتمہ سورہ کی آیات ہیں جس میں مسلمانوں کو اب مجموعی طور پہ ہدایات دی جا رہی ہیں. سب سے پہلی آیت میں تمام مومنوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور سچ جو ہے سب سے بڑا سچ تو اسلام ہے، ایمان ہے. تو سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی اسلام کے ساتھ ہو جاؤ، اہل ایمان کے ساتھ ہو جاؤ. اور اہل مدینہ اور ارد گرد کے اعراب جو ہیں بدو، ان کے لیے یہ روا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے بیٹھ رہتے، اور نہ یہ ان کے لیے جائز تھا کہ وہ اپنے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ترجیح دیتے، یعنی اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرتے. یہ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں جو بھی انہیں پیاس، تھکاوٹ یا بھوک لگتی ہے اور جو بھی وہ قدم اٹھاتے ہیں جس سے دشمن کو غصہ پہنچتا ہے اور یا دشمن کو جو بھی وہ چرکا لگاتے ہیں، تو یہ سب کے سب ان کے اس کے بدلے میں ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے. اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور جو بھی وہ چھوٹا بڑا کوئی انفاق کرتے ہیں اور جو وادی بھی وہ پار کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں بھی ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کے ان بہترین اعمال کا انہیں بدلہ دے جو وہ کرتے رہے ہیں. تو یہ فرمایا کہ انہیں موقع دیا گیا ہے ایمان کو اور اعراب کو، بدوؤں کو، کہ اللہ کے ہاں درجات حاصل کریں. تو ان کا ہر قدم جو اٹھاتے ہیں، ذرا انہیں بھوک پیاس لگتی ہے، دشمن کے خلاف کوئی معمولی سے معمولی کارروائی کرتے ہیں، کوئی پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے انہیں اجر مل رہا ہے. اللہ کے ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں اور اللہ ان کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرے گا. تو یہ ان کے لیے اتنا بڑا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کوئی نہ حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر خود گھروں میں بیٹھ جائیں اور انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی بجائے اپنی جان کی زیادہ فکر ہو. اس کے بعد فرمایا کہ مومنوں کے یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ مومن سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں، لیکن ایسا کیوں نہ ہوا کہ ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلتے تاکہ وہ دین میں بصیرت حاصل کریں اور جب اپنے لوگوں کی طرف پلٹیں تو انہیں خبردار کریں تاکہ وہ بچیں، ہوشیار رہیں.
یہ دین کی تعلیم اور دین کو سیکھنے کے بارے میں اصول بتایا کہ یہ تو ممکن نہیں تھا، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ سارے کے سارے مسلمان اپنے کام چھوڑ کر گھر بار چھوڑ کر آ کر مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے دین سیکھنے کے لیے، یہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ ظاہر لوگوں کے اپنے کام ہیں، مشغول ہیں لوگ، تجارت، صنعت، زراعت، سب کچھ ہے، لیکن فرمایا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ گویا کہ دوسرے لفظوں میں ایسا ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیا کہ کچھ لوگ ہر قبیلے میں سے آتے اور وہ آ کر دین سیکھتے، دین کی بصیرت حاصل کرتے اور واپس جا کر وہ اپنے اپنے قبیلے کو خبردار کرتے، دین سکھلاتے۔ یعنی یہ ہے فطری طریقہ جو ہونا چاہیے کہ سب لوگوں کو ایک ہی دفعہ نہیں تعلیم دی جا سکتی، تو ہونا ہی چاہیے کہ کچھ لوگ ہر قبیلے، ہر بستی، ہر جگہ سے آئیں، ان کو دین سکھایا جائے اور وہ جا کر اپنے اپنے لوگوں کو دین سکھلائیں۔ تو یہ ہونا چاہیے تھا، تو یہ کیوں نہیں ہوا؟ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اور یہاں خاص طور پہ لکھنا دین میں تفقہ فی الدین اسے کہتے ہیں، بصیرت۔ اصل چیز یہ ہے دین کی سمجھ آئے، اور دین کی سمجھ کے لیے کوئی بڑی بڑی ڈگریوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دین بڑا فطرت کے مطابق بڑا آسان، بڑا فوراً سمجھ میں آنے والا ہے۔ اور یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ ساری شریعت کسی کو سیکھ لے، دین کی سمجھ، دین کی حقیقت کیا ہے، دین کی بصیرت ہو، تفقہ فی الدین۔ تو اس کے لیے بڑے لمبے چوڑے کورسوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جو آدمی سیکھنا چاہے فوراً سیکھ سکتا ہے۔ ان کے دین کے اصل بنیادی چیزیں کیا ہیں، اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، حلال حرام کیا ہے، اور پھر وہ جا کر دوسرے لوگوں کو بھی دین سکھلائے۔ اے ایمان لانے والو، تمہارے قریب جو کافر ہیں ان سے تم لڑو اور انہیں تمہارے اندر سختی پانی چاہیے، یعنی ان کے بارے میں اب تمہارا رویہ سخت ہونا چاہیے، اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ وہ لوگ جو ایمان لائے تو ان کے ایمان کو تو یہ صورت زیادہ کرتی ہے اور انہیں اس سے خوشخبری ہوتی ہے۔ رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، پہلے ہی جن کے دلوں میں بیماری ہے، تو ہر نازل ہونے والی صورت ان کی گندگی میں مزید اضافہ کر دیتی ہے، یعنی ان کا کفر اور بڑھ جاتا ہے، شرارتیں اور بڑھ جاتی ہیں، دین کے خلاف بغض اور بڑھ جاتا ہے، تو ان کی گویا کہ ان کے اوپر گندگی پڑتی ہے اور زیادہ، اور وہ انہیں موت اس سال میں انہیں آئی کہ وہ کافر ہیں، مرتے دم تک وہ کافر ہی رہے۔ تو یہ منافقوں کے بارے میں ہے، مذاق اڑاتے کہ جب صورت نازل ہوتی ہے کہ ایمان لیا، آج کوئی ایمان بڑھا ہے یہ سورت سن کا، فرمایا کہ ایمان جو حقیقی ایمان لائے ہیں ان کا ایمان تو بڑھتا ہے سورت سے، لیکن منافقوں کے لیے کیا ہے کہ اور زیادہ گندگی وہ اپنے اوپر لاد لیتے ہیں۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ انہیں آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور انہیں کوئی اور یہ سبق حاصل نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور وہ کہ رحمت ہے بندوں پہ کہ اللہ فوراً نہیں پکڑ لیتا، کسی کو فوراً نہیں سزا دیتا، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، آزماتا ہے بندے کو۔ ایک دفعہ جیسے ہوتا ہے ایک دفعہ کو فیل ہو گیا دوبارہ امتحان لے لیں، پھر فیل ہو گیا پھر لے لیں، پھر لے لیں، بار بار اللہ موقع دیتا ہے کہ شاید آپ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں۔ فرمایا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بار بار ہم آزما رہے ہیں تاکہ یہ توبہ کریں، پھر بھی یہ توبہ نہیں کرتے اور سبق حاصل نہیں کرتے۔ اور یہ آگے بھی منافقوں ہی کی شرارت اور ان کا ایک رویہ بتایا کہ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، مطلب اس طرح ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر یہ کھسک جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اس لیے کہ ایسے لوگ ہیں جنہیں کو سمجھ نہیں ہے۔ یہ جب کوئی صورت نازل ہوتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے لوگوں کو سنانے کے لیے، لوگوں کو سنائیں کہ آج یہ قرآن نازل ہوا، سب لوگ بیٹھے ہیں مجلس میں، تو منافق کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ سمجھتے کو دیکھ نہیں رہا تو اٹھ کر نکل جاتے ہیں کہ تاکہ قرآن سننا نہ پڑے۔ گویا کہ مومنوں کو تو شوق ہوتا کہ نیا حکم کیا نازل ہوا ہے، نئی آیات کیا نازل ہوئے ہیں، سنیں، وہ شوق ہے انہیں، لیکن یہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جب خود بھاگتے ہیں تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو پھیر دیا ہے، اور ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ اور پھر تمام مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے پاس تمہارے اپنے اندر سے ایک رسول آ چکے ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا، تکلیف میں پڑھنا ان پر گراں ہے، اور وہ تمہارے ایمان کے حریص ہیں اور مومنوں کے لیے مشفق اور مہربان ہیں۔ اور اگر ان لوگوں نے پھر بھی منہ پھیرا تو کہہ دیجئے کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، کوئی الہ اس کے سوا نہیں، اسی پہ میں نے بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا نقل الناس رحمة من بعد ضراء مسسهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام
حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ یونس ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس کا نام یونس اس لیے رکھا گیا کہ اس میں یونس کا واقعہ آیا ہے، ذکر آیا ہے. گویا کہ چند آیات ہیں جن میں یونس کا ذکر آیا. باقی صورت مکی ہونے کے لحاظ سے جو مکی صورتوں کا مرکزی موضوع ہے اسی موضوع پر مشتمل ہے. یعنی توحید، رسالت اور آخرت. توحید کے دلائل ہیں، جو اعتراضات کیے جا رہے سوال و جواب ان کا جواب ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت. تو یہی اس وقت مکہ میں بحث جن چیزوں پہ ہو رہی تھی وہ یہی تین چیزیں تھیں: رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، پھر توحید، اس کے دلائل، اور جو کچھ لوگ کر رہے تھے کہ وہ باطل ہے وہ بتایا جا رہا تھا انہیں، اور جو اعتراضات کیے جا رہے تھے اس کا جواب. تو گویا کہ یہاں اسی طرح کے ان سوالوں کا جواب ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں چیزیں سوال اٹھ رہے تھے ان کا جواب ہے. الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں. یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یعنی وہ کتاب کے جو حکمت سے لبریز ہے، یہ اس کتاب کی آیات ہیں. کیا لوگوں کو اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو خبردار کر دیں اور جو ایمان لائیں ان کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ایک کامیابی ہے، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک واضح جادو ہے. ہمارے تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ہم نے ایک شخص کی طرف وحی کی ہے، رسول بنایا ہے انہی میں سے. تو اب اس کو یہ بڑا عجیب سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ لوگ ہمیشہ اس غلط فہمی میں رہے ہیں کہ رسول کسی فرشتے پر ہونا چاہیے، انسان رسول نہیں ہو سکتا. اس لیے بار بار دیکھنے آ رہا ہے، تعجب ہو رہا ہے لوگوں کو کہ ہم نے ایک انسان کو انہی میں سے ایک شخص کو جسے وہ جانتے ہیں انہی کے اندر پیدا ہوئے رسول بنا دیا. تو کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور رسول کیوں بنایا؟ تاکہ وہ خبردار کرے، لوگ خبردار کر دیں اور جو ایمان لائے انہیں خوشخبری دے دیں. اور آج یہ کافر کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ایک جادو ہے. جادو کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کو جادو کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن ایسا اثر رکھتا تھا اپنے اندر، اور آج بھی وہ اثر ہے کہ بڑے بڑے ان کے ادیب اور خطیب اور عربی کے ماہر وہ بھی پکار اٹھتے تھے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے. تو اس لیے وہ یہ تو نہیں کہنا چاہتے تھے اللہ کا کلام ہے، وہ ان کی خواہشات کے خلاف تھا. تو اس لیے کہتے ہیں یہ جادو ہے. اس کا اثر ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر کنٹرول نہیں رکھتا، اور میاں بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے. یعنی بیوی ایمان لے آئی ہے شوہر کو چھوڑ کر، بیٹا ایمان لے آیا باپ کو چھوڑ کر، تو اس سے دیکھیں یہ کچھ جادو والا اثر ہو رہا ہے. بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. 6 دنوں سے مراد یہ ہمارے دن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دن بنے ہیں سورج کے اس نظام سے. تو یہ سورج کا نظام تو آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد آیا نا. تو ہم 6 دنوں سے مراد 6 مرحلے ہو سکتے ہیں، جن کے سے دوسری اس طرح یہ مراد. اور یہ آیات ان آیات میں سے ہے جو متشابہات ہیں، جن کی حقیقت ہم پوری طرح نہیں جان سکتے. پھر وہ عرش پہ جلوہ فرما ہوا اور وہ معاملات کی تدبیر کرتا ہے. معاملات کی تدبیر کا مطلب وہ نظام چلا رہا ہے سارا. اس نظام کو کوئی اور نہیں چلا رہا، وہ خود عرش پہ جلوہ فرما ہو کر پوری کائنات کے پورے معاملات خود انجام دے رہا ہے، اور کوئی سفارشی نہیں ہے اس کے اذن کے بغیر. یہ ہے تمہارا رب، اسی کی عبادت کرو. کیا تم سبق حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم آنکھیں نہیں کھولتے؟ ہوش میں نہیں آتے کہ کدھر جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ اسی کی طرف تم سب نے پلٹ کر جانا ہے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. وہی تخلیق کی خلق کی ابتدا کرتا ہے، وہی اسے لٹائے گا یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، تاکہ وہ ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لا کر نیک عمل کیے ٹھیک ٹھیک بدلہ دے، انصاف کرے ان کے ساتھ، ان کو بدلہ دے پورا. اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. یعنی عقلی دلیل دی قیامت کے آنے کی کہ اگر قیامت نہ ہو تو دیکھیں یہ تو سب دنیا مانتی ہر جگہ کہ یہ اچھے کام ہیں، اس پر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، نہ کسی مسلمان کافر کا یہ اچھے کام ہے. اور یہ بھی واضح ہے کہ کچھ لوگ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں،
اور جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ برے کام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یہ برے کام کر رہے ہیں۔ تو سوال یہ کہ اگر قیامت نہیں ہے تو پھر اچھے کام کرنے والوں کو اچھائی کا بدلہ ملا نہیں، اور برے جو ہیں انہیں سزا ملی نہیں۔ یہ تو پھر ظلم ہے نا کہ آپ جو اچھے کام کر رہے ہیں انہیں چھوڑ دیں، ختم ہو جائیں وہ بھی ایسے ہی، اور جو برے کر رہے ہیں وہ بھی ختم۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ظلم ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ظلم کرنے والا ہے۔ اس لیے عقل فطرت انسان کی کہتی ہے کہ ایک دن ہونا چاہیے جس دن جو اچھے کام کر رہے ہیں ان کو اچھائی کا بدلہ ملے، اور جو برے کام کر رہے ہیں انہیں برائی کی سزا ملے۔ اور وہ دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس دن کوئی چیز کسی کی چھپی ہوئی نہ ہو، برات چھپا ہوا نہ ہو، کوئی گواہی چھپی ہوئی نہ ہو، کوئی سفارشوں کے بنیاد پہ فیصلے نہ بدلوا سکے، کوئی اپنے زور اور واسطے کی بنیاد پہ فیصلے نہ بدلوا سکے۔ جس دن اس ذات کی عدالت میں سب کھڑے ہوں جو عدل کرنے والا ہے، اور جس کے سامنے سب برابر ہو، کوئی کسی کی کوئی حیثیت نہ ہو، نہ وہ کسی سے مروب ہو اور نہ کسی کی وہ ریاکاری ہو، کسی کے واسطے کی بنیاد پر کوئی کام کر رہا ہو، اس ہستی کے سامنے کھڑے ہوں اور عدل ہو۔ تو یہ ہے فطرت انسان کی، عقل بھی یہی کہتی ہے۔ تو یہ دلیل عقلی دی قیامت کے آنے کی۔ وہی اللہ کہ جس نے سورج کو روشن بنایا، روشن چراغ، اور چاند کو ایک روشنی، اور پھر چاند کی ایسی منزلیں طے کر دیں کہ تاکہ تم سالوں کا حساب، سالوں کی تعداد اور حساب جان سکو۔ اور اللہ نے یہ سب کچھ ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، وہ آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے تاکہ لوگ جانیں۔ سورج کو فرمایا کہ زیادہ کہتا ہے بڑی روشنی کو، بہت زیادہ چمکنے والا، اور چاند جو ہے دھیمی روشنی، نور روشنی ہے دھیمی طرح، اور چاند کو فرمایا کہ ایسی منزلیں اس کی مقرر کر دی ہیں کہ جن کے ذریعے تم سالوں کا حساب معلوم کر سکو، تاریخ معلوم کر سکو، سارے پھر حساب لگا سکو۔ تو چاند کو اللہ تعالیٰ نے ایک جنتری بنا دیا ہے، کیلنڈر آسمانوں میں، جس کے ذریعے تم تاریخیں معلوم کر سکتے ہو۔ وہ 12 مہینے جو اللہ رکھے ہیں ان کی تاریخیں فرمایا اس کے ذریعے معلوم ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی منزلیں ایسی بنا دی ہیں کہ ہر منزل پہ اس کی شکل الگ ہے، ہر منزل پہ وہ شکلیں بدلتا ہے روزانہ، ان سے تم تاریخ معلوم کر سکتے ہو۔ اور یہی طرح انسان اپنی پوری تاریخ میں چاند سے ہی تاریخیں معلوم کرتے رہے، اور سورج سے تو دن کا وقت معلوم ہوتا ہے۔ بے شک رات اور دن کے آنے جانے میں اور جو بھی آسمانوں اور زمین میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں، جو ڈرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا، تو ان کے لیے تو بڑی نشانیاں ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا ہی کی زندگی پہ راضی اور مطمئن ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اللہ کے آیات سے غافل کون ہے؟ جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں اور اس میں مطمئن ہیں اور سمجھتے ہیں جی ہم نے تو کوئی ملنا نہیں، اللہ سے کہیں پیش نہیں ہونا، تو وہ کیوں اللہ سے ڈریں گے؟ اور جب اللہ سے نہیں ڈریں گے تو پھر اللہ کے آیات پہ ایمان کیوں لائیں گے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ انہیں کیا فکر ہے کہ اللہ کے آیات کی تو فکر انہیں ہوگی جو اللہ سے ڈریں گے، اور اللہ سے کون ڈریں گے؟ جو ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ آگ ہے، اس وجہ سے جو کرتوت وہ کرتے رہے ہیں دنیا میں، ان کی حرکتیں کرتوت، اس وجہ سے آج ان کا ٹھکانہ آ گیا۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی رہنمائی کرے گا، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور وہ نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ ان کی صدا یہ ہوگی کہ اللہ تو پاک ہے، اور ان کی دعا یہ ہوگی وہاں کہ سلامتی ہو، اور ان کی ہر بات اس پہ آ کر ختم ہوگی کہ شکر ہے اللہ کا جو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی ہر مجلس، ہر جگہ، ہر وقت جو بات آ کے ختم کریں گے اس پہ کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، شکر اللہ کا جس نے آج ہمیں یہاں جنت میں پہنچایا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ساتھ برائی کے معاملے میں بھی اسی طرح جلدی کرے جس طرح لوگ خیر کے معاملے میں جلدی چاہتے ہیں، تو ان کی مدت کا فیصلہ کر دیا گیا ہوتا۔ وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم انہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بیٹھتے رہیں۔ فرمایا کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شر کے معاملے میں اس طرح نہیں کرتا جس طرح لوگ چاہتے ہیں جلدی میں خیر ملے، بھلائی، تو اللہ بھلائی دے دیتا ہے، لیکن شر کے معاملے میں اللہ فوری نہیں کارروائی کرتا، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نا
بھٹکنے کے لیے اللہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دو فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو کر لے, اور اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو پھر حجت اس قدر اس میں پوری ہو جائے کہ بعد میں اس کے بعد گزر نہ رہے. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ فوراً پکڑتا, فوراً کسی نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا اور فوراً اللہ نے دوسرے دن پکڑ دیا, آج بڑے بڑے صحابہ دین کی سب سے بڑی جنہوں نے خدمت کی وہ اس درجے پہ ہوتے ہیں. حضرت عمر رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کے لیے نکلے نا, کسی کوئی اور تھا جو اتنی جرت والا ہو کہ قتل کرنے کے لیے نکلے, اعلانیہ نکلے کہ میں قتل کرنے جا رہا ہوں. اگر اللہ اسی وقت پکڑ لیتا تو آج عمر دین کی خدمت یہ عمر نے کی وہ ہوتے. اس لیے اللہ کا یہ ڈھیل دینا, مہلت دینا ایک دشمن کو جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے, اللہ کا دشمن ہے, جو کچھ بھی کر رہا ہے, مہلت دینا یہ رحمت ہے اللہ کی. شاید توبہ کر لے. شاید یہی شخص جو آج اسلام کا مثلا سب سے بڑا دشمن ہے, ممکن ہے کل سب سے بڑا اسلام کا خادم بن کے کھڑا ہو. تاریخ میں ہوا ہے نا, تو آج بھی ہو سکتا ہے, آئندہ بھی ہو سکتا ہے. جی سہیل بن عمر جب جنگ بدر میں قیدی بن کے آئے تو وہ خطیب تھے, تو اسلام کے خلاف تقریریں کرتے تھے, نقصان پہنچتا تھا. تو حضرت عمر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے دانت اگلے نا یہ توڑ دیں, تقریر نہ کر سکیں, اسلام کے خلاف تقریر نہ کر سکیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ مسئلہ ہے, یہ زندہ انسان کے کسی حصے کو کاٹنا, آپ نے کہا کہ اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا, اور اگر میں اللہ کے رسول کی بھی یہ کام کروں گا تو اللہ مجھے بھی سزا دے گا. اس جرم ایسا ہے کہ جائز نہیں ہے کسی انسان کی, زندہ انسان کے جسم کے کسی حصے کو کاٹنا. اور دوسری اہم بات جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہوئی, کیا عمر تمہیں کیا پتا کہ یہی خطیب جو آج اسلام کے خلاف تقریریں کر رہا ہے یہی کل اسلام کے حق میں خطیب بن کر کھڑا ہو. اور یہی ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت سب مرتد ہو گئے, سارے قبائل, سارے. قریب تھا کہ مکہ والے بھی مرتد ہو جاتے, ابھی 2-3 سال ہی ہوئے تھے نا ایمان لائے. تو یہی سہیل بن عمر تھے جنہوں نے اٹھ کر تقریر کی اور مکہ کا کوئی آدمی مرتد نہیں ہوا. صرف طائف, مکہ اور مدینہ بچے تھے. اگر مکہ والے مرتد ہو جاتے تو طائف بھی ہو جاتا پیچھے اور پھر اسلام ختم ہو جاتا, کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن وہ سہیل بن عمر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور تقریر کی تو گویا کہ اسلام کو دوبارہ زندگی ملی. تو جس کو حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ جان توڑ دیں, اسلام کے خلاف تقریریں کرتے ہیں, یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو اسلام کا دشمن ہے اور وہ جی آپ اس پہ فتوے لگا رہے ہیں پتہ نہیں, تو آپ یہ بھی تو امید رکھیں کہ ہو سکتا ہے یہ کل ہم سے زیادہ اچھا مسلمان ہو, زیادہ اسلام کی خدمت کرنے والا ہو. یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ شر کے معاملے میں سزا کے طور پہ جلدی نہیں لوگوں کو پکڑتا, ڈھیل دیتا ہے, مہلت دیتا ہے. اور پھر انسان کے بارے میں بتایا کہ اگر انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے, کھڑے, بیٹھے, ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے, اور جب ہم اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو اس طرح گزر جاتا ہے جیسے کسی وقت کسی تکلیف میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا. ایسے جاتا ہے جیسے جانتا ہی نہیں, ہم سے کوئی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا. فرمایا کہ اس طرح جو حد سے گزرنے والے ہیں ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے, اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے ہیں ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے جاتے ہیں. یہ بالکل ایسے مثال ہے, اس کو اگر عملی طور پہ دیکھیں تمثیل, کہ مثلا ایک شخص کو مصیبت آئی, مصیبت میں تھا, آپ ہر وقت آپ سے آ رہا ہے جا کے جو مدد کرے, مدد کرے, نہ سونے دیتا ہے نہ بیٹھنے دیتا ہے, فون آ رہے ہیں, وہ کریں مر رہا ہوں. اچھا آپ نے مسئلہ اس کا حل کر دیا. ہفتے بعد آپ گلی میں جا رہے ہیں, سامنے آ رہا ہے آپ کے, اس طرح گزر گیا جیسے آپ کو جانتے نہیں, نہ کبھی فون کیا تھا, نہ کبھی ملا تھا, نہ کچھ ہوا, اس طرح گزر گیا. کہ یہ ہے انسان کا حال کہ مصیبت میں تو وہ کیا کہتے ہیں سر کھا مارتا ہے, یہ میں مر گیا, بیٹھے اٹھے لیٹے دعائیں کر رہے ہیں اللہ سے, اور جب اللہ تعالیٰ مصیبت میں ہم دور کر دیتے ہیں تو جیسے جانتا ہی نہیں ہمیں, یا پھر دوسروں کے شکریہ ادا کرنے شروع کر دیتا ہے جا کر. پھر فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں کو ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا, اور ان کے رسول ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر نہیں دیا, یا ایمان نہ لائے, یہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں, اور اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیا کرتے ہیں. پھر ہم نے تمہیں ان کے بعد زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو, تمہیں بھی آزمائش کے لیے ہم نے رکھا ہے, دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو.
تو اس طرح ہر قوم جاتی ہے، دوسری قوم اس کا جانشین بنتی ہے، ہر ایک کو اللہ آزماتا ہے. اور جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات ان کو سنائی جاتی ہیں تو جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لائیں یا اس میں کوئی ترمیم کر لیں. کہہ دیجئے کہ میرے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدل لوں، میں تو اس وحی کی پیروی کر رہا ہوں جو میری طرف کی جا رہی ہے، اور اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. اپنے رب کی نافرمانی کروں یعنی اس قرآن میں تبدیلی کروں یا اپنی طرف سے کچھ بدلوں تو مجھے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی تو میں یہ قرآن کبھی تمہیں نہ سناتا اور نہ ہی اللہ اس کے بارے میں تمہیں کوئی خبر دیتا. تو میں نے تمہارے درمیان اس سے پہلے زندگی کا حصہ گزارا ہے، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا مطلب اس کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ میں قرآن نہ سناؤں تو میں نہیں سناتا، میں تو اللہ کے حکم سے سنا رہا ہوں اور اللہ تمہیں خبر بھی نہ دیتا اس قرآن کی. اب جو کچھ ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں سنایا جائے تو میں سنا رہا ہوں. اور دیکھو میں نے آج سے پہلے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، کبھی کوئی ایسی بات سنی، کبھی کوئی تقریر کی میں نے، کبھی کوئی ایسی باتیں کی میں نے. تو اگر پہلے میں کر رہا تھا تو پھر تو کہتے کہ اب ذرا تقریر تھوڑی زیادہ ہوگی ہے، تو کبھی ایسی بات تم نے نہیں سنی. تو اب میں اگر سنا رہا ہوں تو میں اللہ کو حکم سے سنا رہا ہوں. اس لیے عقل سے کام لو. کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ اچانک میں سنانا شروع ہو گیا ہوں؟ تو پہلے اگر کسی کی پلاننگ ہو خود کچھ لیڈر بننے کی تو وہ تو تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں نا کبھی عرصے سے. تو فرمایا کہ کبھی ایسی باتیں تم نے سنی تھی پہلے ظاہر نہیں سنی. اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹے افترا کرے اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے. بے شک مجرم جو ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے. اور یہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سفارشی ہیں ہمارے اللہ کے ہاں. کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس سے وہ آسمان و زمین میں نہیں جانتا، پاک ہے وہ اور بلند تر ہے ان سے جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو. یعنی کہہ رہے ہیں یہ سفارشی ہیں. فرمایا اللہ نے جو سفارشی ہے اللہ کو پتہ نہیں کوئی سفارشی ہے کچھ نہیں. فرمایا اللہ کو بتا رہے ہو جو آسمان و زمین میں جو وہ نہیں جانتا. کون سی چیز ہے اللہ سے جو چھپی ہوئی ہو؟ تو تم ایسی چیزیں اللہ کے سامنے لا رہے ہو جو اللہ کو نہیں جانتا. اللہ کو تو کوئی پتہ نہیں ہے یہ سفارشی ہے یہ. اور لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے اختلاف کیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں ان کے درمیان ان کا فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی حضرت آدم سے جب انسانی سفر شروع ہوا تو لوگ ایک ہی امت تھے، اختلاف نہیں تھا. پھر اختلاف ہوا کب؟ جب شرک شروع ہو گیا تو اختلاف ہوا. فرمایا کہ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک فیصلہ نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان کے اختلاف کا فیصلہ دنیا میں ہو جاتا. فیصلہ کیا تیرے رب کی طرف سے کر دیا گیا ہے کہ انسانی اختلافات کا فیصلہ آخرت میں ہوگا. یہ اللہ نے فیصلہ کر دیا. لہذا اب جو بھی قیامت تک انسانوں کے اختلافات ہوں گے اس کا فیصلہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہوگا. یعنی مطلب یہ دنیا میں نہیں ہوگا کہ یہ نہیں ہوگا کہ کوئی فرشتہ آ کر آسمان سے آواز لگائے کہ فلاں آدمی سچا ہے اور فلاں جھوٹا ہے. یہ نہیں ہوگا. آج ہوتا نا سب مناظرہ ہو رہا ہے، ایک کہہ رہا ہے میں سچا ہوں دوسرا جھوٹا. تو یہ نہیں ہوگا کہ فرشتہ آ کر کہہ دیے مولوی صاحب جو ادھر بیٹھے ہیں اس کرسی پہ یہ حق پہ ہیں اور یہ باطل پہ ہیں. فرشتہ آ جائے، فرشتہ اصلی شکل میں آ جائے یا آسمانوں سے آواز آ جائے. آج آسمانوں سے آواز آ جائے تو وہ تو کہہ دیں گے سیٹلائٹ بھیجی ہوئی ہے وہ اس سے آوازیں آ رہی ہے، لیکن فرشتہ اصلی شکل میں آ کے کہہ دے تو یہ فرمایا کہ اللہ کی سنت نہیں ہے. یہ نہیں ہوگا. انسانی اختلافات جو بھی ہیں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ان کا فیصلہ آخرت میں ہوگا. اس لیے کہ دنیا میں امتحان ہو رہا ہے تو جب تک امتحان ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں تو نہیں بتایا جاتا نا کون پاس ہے فیل ہے کیا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ ان پہ ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی. کہہ دیجئے کہ غیب تو اللہ کے اختیار میں ہے، یعنی نشانیاں بھیجنا. یہ کب آئے گی نشانی؟ آپ انتظار کریں، میں بھی آپ کے ساتھ انتظار کرتا ہوں. میں خود انتظار کر رہا ہوں کب نشانی آتی ہے. کب آنی ہے وہ اللہ کو پتا ہے، غیب تو وہ جانتا ہے. اور جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مدد چکھاتے ہیں اس تکلیف کے بعد اسے پہنچتی ہے تو پھر یک وہ ہماری آیات کے بارے میں چالیں چلنے لگتا ہے. کہہ دیجئے کہ اللہ چال میں زیادہ تیز ہے اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لکھ رہے ہیں جو تم چالیں چل رہے ہو. اور وہی ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر میں چلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کسی کشتی میں سوار ہوتے ہو اور وہ کشتیاں
باتیں موافق کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، تو اچانک باد مخالف آتی ہے اور ہر طرف سے موجیں انہیں گھیر لیتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب وہ گھیر لیے گئے ہیں، تو پھر وہ اللہ کو پکارتے ہیں دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے. اور جب اللہ انہیں نجات دیتا ہے تو پھر یک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں، بغاوت کرنے لگتے ہیں. اے لوگوں، تمہاری اس بغاوت کا وبال تمہارے ہی اوپر ہوگا کہ تھوڑی دیر دنیا کا سامان زندگی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، پھر ہماری طرف تم نے پلٹ کر آنا ہے اور ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے. یعنی انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب مصیبت میں گرتے ہیں، اب سمندر میں یہ ہوتا ہے نا کہ کشتی میں تو اس وقت وہ بالکل ادھر خیال نہیں. یہی حال آج جہاز کا ہے. بس میں جا رہے ہیں ان کو خرابی ہوتی ہے تو اتنا خطرہ نہیں ہوتا، کوئی نہیں جی ابھی ٹھیک ہو جائے. اب جہاز میں کیپٹن اعلان کر دے جہاز میں کوئی خرابی ہے تو کیا حال ہو جاتا، وہاں سب بھول جائیں گے، صرف اور صرف اللہ کو پکاریں گے. ایک دوست مجھے بتا رہے تھے، ایک دفعہ ہم سفر کر رہے تھے کہیں یورپ کا، تو جہاز کیپٹن نے پائلٹ نے اتارنے لگا اس جگہ نیچے، اس نے سمجھا رنوے نہیں تھا، درخت ہے، سب کو نظر آ رہے تھے درخت تھا نیچے اور درختوں پہ کبوتر نے سب نے دیکھ لیا اس کا کیا حالت ہو. کہتے اس میں زیادہ تر غیر مسلم تھے، کوئی نہیں تھا جس نے غیر اللہ کو پکارا ہو، سب اللہ کا نام لینے لگے سب. لیکن وہ جہاز پائلٹ کو جب احساس ہوا کہ اس نے بالکل قریب پہنچ کر فوراً اوپر اٹھا دیا، بچ گیا، تو سب اللہ کا نام لے رہے تھے. کسی نے مسیح اور کوئی نہیں تھا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا. یہ فطرت ہے انسان کی کہ جب اصل مصیبت آتی ہے تو وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کو ٹالنے والے جو پھر خالص اللہ کا نام لیتے ہیں اندر سے بالکل. لیکن جب اللہ مصیبت دور کرتا ہے تو پھر وہی شرارتیں شروع ہو جاتی ہیں. بے شک دنیا کی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو ہم نے آسمان سے نازل کیا اور اس کے ذریعے زمین کی نباتات جن کو انسان اور چوپائے کھاتے ہیں خوب پھلتی پھولتی ہے، یہاں تک کہ جب زمین پوری اپنے بہار پہ ہوتی ہے اور وہ خوب زیب و زینت اختیار کی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے مالک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس پہ پوری طرح قادر ہیں، فائدہ اٹھانے پہ پوری طرح قادر ہیں، تو رات یا دن میں ہمارا فیصلہ آ جاتا ہے اور ہم اسے غارب کر کے اس طرح رکھ دیتے ہیں وہ ہے کہ کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح ہم اپنی حیات تفصیل سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. فرمایا کہ دنیا کیا ہے جس پہ لوگ جس کی وجہ سے آخرت کو بھولتے ہیں. کہ جس طرح بارش ہوتی ہے، فصلیں اگتی ہیں اور خوب لہلہاتی فصلیں ہوتی ہیں اور بالکل پکی ہوئی تیار، اور یہ ہوتا ہے جی بس 2 دن بعد گندم کاٹنے لگے ہیں. ایک بارش آتی ہے، صرف اولے پڑتے ہیں تو سب کچھ ختم. اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے گزشتہ 2-3 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے نا، بالکل اسی طرح. گندم میں پچھلی جو ہے بڑی تیار پکی گئی، بس یہ 2 دن بعد کاٹنی ہے. بارش آئی سب ختم، تباہ ہو گئی، کوئی کسی نے کاٹی نہیں، کیا ہوگی ساری. اسی طرح دھان کا فصل پچھلی میں نے دیکھا کہ بالکل تیار، 2-4 دن رہ گئے، اتنی ایسی بارشیں آئیں کہ پانی کھڑا ہے اور اسی میں وہ خراب ہو گئی. 100 ایکڑ لوگوں کی کھڑی تھی، 50 ایکڑ دھان، ایک دانہ اس میں سے نہیں لا سکے. اور اس طرح تھا کہ بس اب جی 2-3 دن بعد وہ چلو جی تو کسی کو کہا ہوا جی وہ مشین آئے کاٹے. یہ حقیقت ہے جس کو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے. یہ تمہارا حال ہے کہ ہم جب پکڑنا چاہیں ایک لمحے میں سب کچھ تباہ و برباد، جو تمہیں یقین ہے جی اب ہم پوری طرح قادر ہیں. یہی حال پھلوں کا ہوتا ہے، باغوں کا ہوتا ہے، ہر چیز کا ہوتا ہے. اور یہی حال کاروبار جو ہے سب ان کا ہوتا ہے، ہر چیز کا. آپ دیکھتے نہیں وہ روزانہ پڑھتے ہیں جی وہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی لوگوں کا اربوں ڈوب گیا. یہی ہوتا ہے، وہ جو اربوں کے مالک تھے وہ صبح صفر اور جو کروڑ پتی تھے صفر ہو جائے. تو یہ دنیا ہے کہ اس کو انسان بڑا کچھ سمجھ کے باغی سرکش بنتا ہے. تو میں یہ ہے دنیا اس طرح ہے جب ہم ایک لمحے کے اندر جو چاہے کر دیں. اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور وہ جس کی چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. سلامتی کے گھر سے مراد جنت ہے، اس میں سلامتی ہو، دار السلام جنت. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون.
والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق يحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإنا نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون जिन लोगों ने भलाई की अच्छे अमाल किए उनके लिए बदला भलाई और मजीद अल्लाह का फजल और ऐसे लोगों के चेहरों पे न स्याही छाएगी और न जिल्लत और ये वो लोग हैं जो जन्नत में जाने वाले हैं उसमें हमेशा रहेंगे और वो लोग जिन्होंने बुरे अमाल किए तो उनकी सज़ा उसी तरह की बुराई है उसी तरह का बदला है और उन पे जिल्लत छाई हुई होगी और अल्लाह से कोई उन्हें बचाने वाला नहीं होगा
اور ان کے چہرے اس طرح سیاہ ہوں گے گویا کہ ان کے چہروں پہ سیاہ رات کے ٹکڑے ڈال دیے گئے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آگ میں جانے والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان چہروں پہ ایسی ذلت اور سیاہی چھائی ہوگی جیسے رات کے پردے ہوتے ہیں، تاریکی پردے پہ پردہ تاریک، اس طرح ایک پردے پہ سیاہ پردہ، دوسرا قطع ٹکڑے پردے، اس قدر سیاہی ہوگی کہ سیاہی پہ سیاہی۔ اور جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کر کے لائیں گے، پھر ہم ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ان کو کہیں گے کہ تم بھی اور تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک بھی ذرا اپنی جگہ پہ ٹھہرو، اور پھر ہم ان کے درمیان اجنبیت کا پردہ ختم کر دیں گے، یعنی بتائیں گے یہ ہیں جی جو شریک تمہیں ٹھہرا رہے تھے، اور یہ ہیں جنہوں نے شریک ٹھہرایا تھا۔ اب اللہ کے پاس نیک بندے، جیسے کل میں نے کہا تھا بڑے بڑے صالحین نیک بندے، اب ان کو کس طرح کیا کچھ کیا جا رہا ہے جی۔ حضرت علی جیسی ہستی کو خدا بنایا لوگوں نے، کیا کچھ کیا۔ حضرت حسین دیکھ لیں، ان کو کیا کچھ اس طرح شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اللہ کا، دوسرے صالحین۔ اب دنیا میں تو نہیں دیکھا، تو ان کو لایا جائے گا لوگوں کے سامنے، ہاں جی یہ ہیں جی سارے یہ کھڑے ہیں، یہ ہیں جو آپ کو شریک ٹھہرا رہے تھے، جان لیں عارف ذرا ہوتے ہیں، یہ ہیں جی حضرت علی جویری کھڑے ہیں، یہ لوگ تھے جو آپ کو داتا کہتے تھے، داتا بنا دیتے تھے۔ دوسرے کے بزرگ یہ ہیں جی، وہ بھی دیکھ لیں گے یہ ہیں، اچھا یہ ہیں، پھر آگے جو گفتگو ہوگی سنیں ذرا۔ اور فرمایا کہ انہوں نے جن کو شریک ٹھہرایا وہ کہیں گے کہ ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمیں تو نہیں پتا ہماری عبادت کرتے تھے، ہم نے تو نہیں کہا تھا۔ اور اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے، وہ کہیں گے اللہ کے نیک بندے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اگر کچھ ہے تو اللہ گواہی کے لیے کافی، اللہ جانتا ہے، اور ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، اگر تم ہماری عبادت کرتے بھی رہے ہو تو ہمیں تو پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہو، تو لہذا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ ہم نے تمہیں کہا، نہ ہمیں پتہ تھا کیا کرتے رہے، تو جو کچھ ہے اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا، ہمارا تو اسے کوئی تعلق نہیں۔ وہاں پھر ہر نفس اپنی کمائی کے بدلے میں گرفتار ہوگا، اور وہ لوٹائے جائیں گے اللہ اپنے مولا حقیقی کی طرف، اور جو کچھ انہوں نے کھڑا ہوا تھا وہ سب گم ہو جائے گا۔ کھڑا ہوا تھا فلاں بچائے گا، چھڑائے گا، اور جی وہ بچا لے گا، اور سب گم ہو جائے گا، سب جو فلسفے تھے سارے ختم۔ کہہ دیجئے کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے؟ کون ہے جو سمع و بصیرت کا مالک ہے، یعنی سننے اور دیکھنے کی قدرت کا مالک؟ اور کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے؟ اور وہ کون ہے جو معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، نظام کون چلا رہا ہے پوری کائنات کا؟ بس یقولون اللہ، ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہیے کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی یہ سارا کچھ ماننے کے بعد بھی اس کے شریک ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھیں مشرک عرب کے جو تھے اور سارے مشرک دنیا کے یہ مانتے ہیں کہ آسمان و زمین میں رزق کون دے، فصلیں کون اگاتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ ہاں جی جن کی برکت سے اگتی ہیں، یہ کہہ دیں گے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ نہیں، ان کی برکت سے بارش ہوتی ہے، یہ کہہ دیں گے۔ لیکن یہ تو کہیں گے اللہ برساتا ہے۔ اولاد کون دیتا ہے، کون پیدا کرتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ بے شک آگے جو بھی نام رکھیں، فرمایا کہ یہ سب کچھ ماننے کے باوجود انہیں کہا کہ پھر تم ڈرتے نہیں ہو کہ سارا کچھ اللہ کر رہا ہے اور تم شکریہ دوسروں کے ادا کر رہے ہو، باتیں دوسروں کی ہو رہی ہیں۔ یہ ہے اللہ تمہارا حقیقی رب۔ تو اب حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے سوائے گمراہی کے؟ اگر اصل حقیقی رب کو تم چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہو تو وہاں پھر گمراہی ہے، وہاں حق نہیں ہو سکتا۔ تو کہاں تمہیں پھرایا جا رہا ہے، بیوقوف بنایا جا رہا ہے تمہیں؟ اسی طرح تیرے رب کی بات پوری ہوگی ان لوگوں پہ جنہوں نے نافرمانی کی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی تیری رب کی بات پوری ہوگی کہ ایسے لوگ ایمان نہیں لاتے اور دیکھ لیں یہ ایمان نہیں لا رہے۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو خلق کی ابتدا کرتا اور پھر اسے لوٹاتا بھی ہو، دوبارہ بھی زندہ کرے؟ وہ آج تک کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ فلاں دیوتا دیوی کوئی بڑے سے بڑا جس کو اللہ کا شریک آ گیا، کسی نے کہا کہ اس نے پیدا کیا؟ کچھ نہیں۔ یا جی مرنے کے بعد یہ اٹھائیں گے؟ نہیں۔ تو سب مانتے ہیں جی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور اگر کوئی آخرت کو بھی مانتا ہے تو کہتے ہیں اللہ ہی دوبارہ اٹھائے گا۔ کہہ دیجئے کہ کیا کہہ دیجئے کہ اللہ ہی خلق کی ابتدا کرتا ہے اور وہی پھر وہی اٹھائے گا دوبارہ۔ تو کہاں تم بکائے گئے ہو، کہاں الٹائے جا رہے ہو، اوندے منہ کر رہے ہو، کہاں بیوقوف بن کر؟ کہہ دیجئے کہ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔
تو کیا وہ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو کوئی رہنمائی نہیں کرتا سوائے اس کے خود اس کی رہنمائی کی جائے، جو خود رہنمائی کا محتاج ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان میں سے اکثر صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ حق کی جگہ گمان کیا کرے؟ گمان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل تو حق ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ قرآن کو ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ سے پرے پرے کہیں تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس کی جو اس سے پہلے آ چکا ہے، یعنی پہلی کتابیں، اور تفصیل ہے اصل کتاب کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ تو میں غور کرو کہ قرآن کو ایسی چیز ہے کہ جسے کوئی انسان خود بیٹھ کے کہیں اللہ کو چھوڑ کر اس کو تصنیف کر لے کہ ایسی کتاب کے بارے میں تم یہ سمجھ رہے ہو؟ فرمایا کہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ تو تصدیق کرنے والا بن گیا ہے جو پہلے کتابیں آ چکی ہیں، اور اصل جو کتاب ہے الکتاب، جس سے ساری لوح محفوظ میں آئے، جس سے کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ اس کی تفصیل ہے۔ پہلی ساری کتابوں میں بھی جو کچھ ہے اس کی، اور جو اللہ نے نازل کرنا تھا اس کی تفصیل ہے۔ کوئی شک نہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود اس کو تصنیف کر لیا ہے؟ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے؟ کہہ دیجیے کہ اگر یہ بات ہے تو پھر تم اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ، اور اللہ کے سوا جس کو بھی بلا سکتے ہو بلا لو۔ اگر تم سچے ہو، یعنی اپنے اس دعوے میں سچے ہو، تو سب کو بلا لاؤ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ بلکہ انہوں نے اس چیز کو ٹھکلا دیا جس کا انہوں نے علمی احاطہ نہیں کیا۔ کوئی ایک تو ہوتا ہے کہ کس چیز کا انکار بڑے علمی طور پہ کیا جائے، پوری علمی تحقیق کر کے اور دلائل کے ساتھ آدمی کسی نتیجے پہنچتا ہے، تو بغیر سوچے سمجھے انہوں نے جھٹلا دیا، اور اس کی حقیقت میں بھی ان کے سامنے نہیں آئی گی کہ جھٹلانے کے نتائج کیا ہوں گے۔ اور اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے گزرے، تو دیکھو کہ ایسے ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور تیرا رب ایسے مفسدوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، جو عمل میں کر رہا ہوں اس سے تم بری ہو، اس کی کوئی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میں بری ہوں۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ انہیں کہہ دیں، اگر اس کے باوجود جھٹلا رہے ہیں تو انہیں کہہ دیں کہ تمہارے عمل کی کوئی ذمہ داری مجھ پہ نہیں ہے، میرا عمل میرے لیے، تمہارا تمہارے لیے، تو تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، اللہ کے ہاں جا کر تم نے حساب دینا۔ یعنی کوئی گویا کہ جبر نہیں، بات سمجھا دی گئی ہے، بس ختم۔ اب جو ایمان لانا چاہتا ہے لائے، نہیں لاتا تو خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کی طرف کان لگاتے ہیں کہ آپ بیروں کو سنائیں گے اگر جو عقل سے کام نہ رہے۔ یعنی فرمایا ظاہری طور پہ تو کان لگاتے ہیں، یا ظاہری طور پہ سنتے ہیں، جیسے جانور کے کان میں آواز تو پڑ جاتی ہے نا، لیکن وہ سمجھتا تو نہیں کچھ۔ لیکن اگر انسان جسے اللہ نے کان سننے کے لیے دی ہے اور عقل بھی دی ہے، تو وہ سنے سمجھ رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سنے ایسے زبردستی کو آواز کان میں پڑ گئی تو وہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا، آدمی بھول جاتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا کیا ہے۔ لیکن اگر آدمی سنتا ہے سمجھنے کے لیے اور اس کے بعد غور و فکر کرتا ہے تو یہ حق ہے نا سننے کا۔ اس لیے فرمایا کہ کیا آپ بیروں کو سنائیں گے؟ کیوں بہرے؟ کیوں کہ یہ عقل سے کام کرنے کے لیے تیار نہیں، سنیں بھی تو ایسی بات جس کو سن کر آدمی اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، تو ایسے ہی ہے جیسے اس سے بہرا ہے، وہ سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور ان میں سے ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، ظاہری طور پہ آنکھیں ہیں، دیکھ رہے ہیں، کیا آپ اندھوں کی رہنمائی کریں گے اگرچہ وہ انہیں کچھ نظر نہ آ رہا ہو؟ تو دیکھنے کا بھی فائدہ تب ہوتا ہے جب آدمی دیکھ کر ساتھ عقل سے کام لے۔ دیکھیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، آنکھیں اور کان، تو ان کو اٹیچ کس کے ساتھ کیا گیا ہے؟ دماغ، دل و دماغ کے ساتھ۔ جیسے ہوتا ہے نا آپ نے اصل کمپیوٹر کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ کی ہوئی ہے، اب تصویر لے کے کیمرہ کمپیوٹر کو دے رہا ہے، اب رزلٹ وہاں سے اخذ ہو رہا ہے، جو تصویر آ رہی ہے اس کا مطلب یہ آ رہی ہے۔ تو اب کان جو سنتے ہیں، دل و دماغ اس سے نتیجہ حاصل کرتے ہیں، آنکھیں جو دیکھتی ہیں دل و دماغ نتیجہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر آدمی وہ رزلٹ دماغ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو کچھ دیکھا ہے کوئی، تو دل و دماغ کیا کریں گے؟ اس لیے آنکھیں اس وقت فائدہ دیتی ہیں جب آدمی واقعتاً کوئی چیز دیکھے اس سے نتیجہ حاصل کرنے کے لیے، لیکن ایسے جانوروں کی طرف دیکھ لے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ لوگوں پہ ذرا کچھ بھی ظلم نہیں کرتا،
لیکن لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اللہ نے تو آنکھیں، کان، دل و دماغ دیے سوچنے سمجھنے کے لیے، اگر کوئی ان سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اللہ نے ظلم نہیں کیا، خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. اور جس روز اللہ نے جمع کر کے لائے گا تو ان کا حال یہ ہوگا کہ گویا یہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی ٹھہرے ذرا باہمی تعارف کے لیے. یقیناً خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. یعنی جب اللہ جمع کرے گا قیامت کے دن تو ان کا حال یہ ہوگا کہ ساری دنیا کی زندگی اس طرح نظر آئے گی جیسے کوئی دن کی ایک گھڑی، جیسے ہوتا ہے کسی پوچھے کہ کوئی یاد آ رہا ہے کہ کچھ وہاں ایئرپورٹ پہ کوئی نہ وہ کچھ لانگ میں کچھ شاید ملاقات ہوئی تھی، کوئی گھنٹہ ٹھہرے تھے مجھے، بس اس طرح ہوگا. جیسے ہوتا ہے نا کس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے کہیں آتے جاتے ایئرپورٹ پہ چند، تو کوئی پوچھا کہ ہاں دیکھا ہوا اس کو، ہاں وہ بس یاد آ رہا ہے کوئی تھوڑا سا شاید وہاں ملے تھے بس. تو میں یہ دنیا کی زندگی ساری نظر آئے گی جسے آج بڑا طویل سمجھا جا رہا ہے. اور اب ایک اور چیز یہ تھی کہ جو نشانیاں اور عذاب وہ کہتے تھے، تو فرمایا کہ اگر ہم آپ کو وہ اس کا کچھ حصہ دکھا دیں جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں یعنی عذاب، یا آپ کو ہم اٹھا لیں، آپ کو اٹھا لیں، وفات دے دیں اس سے پہلے کہ وہ عذاب آئے، تو ہماری طرف انہوں نے پلٹ کر آنا ہے. پھر اللہ گواہ ہے اس پہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں. جب ہماری طرف آنا ہے تو ہم دیکھ لیں گے کیا کر آئے ہیں. اللہ سے ان کے اعمال چھپے ہوئے تو نہیں، اللہ گواہ ہے. ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، اور جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، پھر ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا جاتا. یعنی ہر امت کے لیے اللہ نے ایک رسول رکھا ہے. جب اللہ کا رسول آ جائے گا تو اس امت کا فیصلہ ہو کر رہے گا دنیا میں. اور وہ دو شکلیں ہوں گی فیصلے کی. ایک تو یہ کہ مان لے آئیں تو دنیا کی کامیابیاں، سرفرازیاں سب کچھ مل جائے گی. دوسری شکل یہ ہے کہ انکار کریں، تو اس میں اللہ موقع دے گا، اجرت پوری ہوگی تو اس وقت کیا دیکھا جائے گا کہ ایمان لانے والے تھوڑے ہیں تو انہیں کہا جائے گا نکل جائیں، اور قوم کو آسمانی عذاب سے تباہ کر دیا جائے گا. اگر ایمان لانے والے زیادہ ہیں تو انہیں کہا جائے گا ہجرت کریں، جائیں اور ان مشرکوں کے خلاف جہاد کریں اور ان کو اپنی تلواروں سے ذرا ختم کریں. پھر اس طرح ان کا خاتمہ ہوگا جس طرح قریش کے ساتھ ہوا. تو لازماً فیصلہ ہونا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے رسول آئے کسی قوم کے اندر انہیں دعوت دے، ان کی زبان میں حجت پوری کرے اور اس قوم کو چھوڑ دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے فرمایا جب رسول آ جائے گا تو فیصلہ ہو کر رہے گا اور لوگوں پہ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا. کہہ دیجئے کہ میں تو اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اور جب ان کا وقت وہ آ جائے گا تو پھر ایک گھڑی کے لیے بھی نہ وہ آگے ہوں گے نہ پیچھے، کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی، فوراً اسی وقت فیصلہ ہوگا. اور فرمایا کہ کیا انہیں کہیں کہ کیا تم نے دیکھا اور کیا کہ اگر اللہ کا عذاب رات کو آ جائے یا دن کو تو کون سی ایسی تیاریاں ہیں تم نے کی جس کی بنیاد پہ مجرم بڑی جلدی مچائے ہوئے ہیں. میری عذاب لے آئیں جی، عذاب لے آئیں. میں کہ اگر آ جائے رات یا دن تو کون سی تیاریاں کون سی تم نے کی ہیں بچنے کے لیے کہ جس کے لیے بڑے جلدی مطالبے کر رہے ہو. کیا پھر جب واقع ہو جائے گا اس وقت مانو گے؟ تو اس وقت پہ کہا جائے گا کہ اب یعنی اب بچنا چاہتے ہو، حالانکہ تم تو اس کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے بڑی. تو اس وقت اگر کہو گے نا فرعون کی طرح جی ہمیں چھوڑ دیں آپ تیار، فرمایا کہ نہیں. اس وقت کہا جائے گا اب بچنا چاہتے ہو، نہیں اب نہیں بچ سکتے، تم تو بڑی جلدی مچائے ہوئے تھے تو آپ مزہ چکھو. پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا کہ چکھو مزہ اب ہمیشہ کے عذاب کا، اس وجہ جزا ان اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے، تمہارے کرتوتوں کی اب یہ سزا ہے جو تمہیں دی جا رہی ہے. اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا واقعہ تھا نہیں یہ حق ہے؟ بڑے گویا کہ حیران ہو کر کیا یہ حق ہے عذاب کا آنا؟ کہہ دیجئے کہ ہاں اور میرے رب کی قسم یہ حق ہے، اور تم اس کو روک نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے، کہیں بھاگ نہیں سکتے. جب آ رہا ہوگا نا تو یہ نہیں کہ تم جا کر کو بند باندھ دو گے، عذاب نہیں آنے دو گے. اور نہ یہ ہے کہ عذاب آ رہا ہو تو تم کہیں طرح فلائٹ لے کر بھاگ جاؤ گے. جی فلائٹ وہ ادھر کوئی جا رہا ہے امریکہ سے کہیں، وہ کہیں نہیں بھاگ سکو گے، نہ بھاگ سکو گے اور نہ اس کو روک سکو گے. اور دوسری ایک اور چیز بھی سن لو، فرمایا کہ اگر اس روز کسی نفس کے پاس جس نے ظلم کیا ہوگا زمین ساری کے برابر بھی دولت ہو کہ وہ فدیہ دے کر چھوڑ جائے تو فدیہ چھوٹ جائے تو فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا.
ये हाल होगा उस अजाब का कि अगर किसी के पास जमीन में जो कुछ है वो सब है, सारी जमीन की दौलत का मालिक है, तो उससे अगर कहा जाए कि ये देकर छूट सकते हो तो देने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन ना कोई फिदिया देने वाला होगा, ना किसी का कुछ होगा, ना छूट सकेगा। और जब वो अजाब को देखेंगे तो वो अपनी नदामत को छुपा रहे होंगे और उनके दरमियान इंसाफ के साथ फैसला कर दिया जाएगा और उन पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। खबरदार, बेशक अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है, खबरदार, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, लेकिन ये अक्सर जानते नहीं है। वही है जो ज़िंदगी देता है और मौत देता है और उसी की तरफ तो लौटाया जाता है। يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله له فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماء وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى تقولون للحق لما جاءكم سحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من
من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. فقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور وہ چیز آ چکی ہے جو شفا ہے اس کی، جو دلوں میں ہے، اور ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے یہ نازل ہوا ہے، تو لہٰذا اس پہ تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور وہ بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آتی ہے۔ قرآن تمہاری نصیحت بن کر آئے، دلوں میں جو کچھ ہے، دلوں کی بیماریاں، اس کے لیے شفا ہے، ہدایت اور رحمت۔ یعنی قرآن ہدایت ہے، رہنمائی، جو اس سے رہنمائی حاصل کرے، اور جو رہنمائی حاصل کرتا ہے اس کے لیے پھر رحمت ہے۔ فرمایا ہدایت اور رحمت مومنوں کے لیے، تو اس پہ تمہیں خوشی منانی چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ نے یہ قرآن تم پہ نازل کیا ہے۔ یہ جمع جو کرتے ہیں دنیا، تو اس سے بہتر ہے یہ جو کچھ تم دنیا کا جمع کرتے ہو۔ تو قرآن شفا ہے ان بیماریوں کی دلوں میں ہے۔ دلوں کی بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ اخلاقی بیماریاں، عقیدے کی بیماریاں، فکری بیماریاں، نفاق کی بیماریاں، قرآن ان کی شفا بن کر آیا۔ باقی جو ہوتی ہیں جسمانی بیماریاں دوسری، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے علاج رکھا ہے، ان کا وہ علاج کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی بیماریوں کے لیے وہی علاج خود بھی اختیار کیے، لوگوں کو بھی جو اس وقت کے تھے علاج کی چیزیں ان کی طرف توجہ دلائی۔ تو کہیں یہ نہیں ہوا کہ کوئی آپ کے پاس آیا جی میرے پیٹ میں درد ہے تو اچھا جاؤ جی تم فلاں صورت پڑھ لو، اور مجھے جی وہ فلاں بیماری ہے تو تم فلاں صورت پڑھ لو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی یہ نہیں کیا، بس صحابہ نے کیا ہے۔ تو قرآن جن بیماریوں کی شفا بن کر آیا وہ دلوں کی بیماریاں ہیں، اور دلوں کی بیماریاں، اور دل کی بیماریاں وہ نہیں آج جو دل کی بیماریاں ہیں اس کا آپریشن ہے، وہ الگ ہے دلوں کی بیماریاں۔ تو قرآن کو یہ نہ بنا لیا جائے کہ وہ اس لیے تقسیم، یہ صورت اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے۔ اور بعض لوگ آج دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی آدمی کو کینسر ہے، نہیں جی آئیں جی تم کام کرتے ہیں، ابھی کینسر کا علاج کرائیں جی، کسی کو اور کوئی ہیپاٹائٹس آئے جو فلاں صورت پڑھ کے یہ کرتے ہیں۔ یہ بیماریاں ہیں، ان کا علاج ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبیوں نے بھی کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، صحابہ نے بھی کیا۔ کہہ دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا جو اللہ نے تو تمہارے لیے رزق نازل کیا ہے، تو تم مجھ سے کچھ کو حلال کرتے ہو کچھ کو حرام۔ ان سے پوچھئے کہ کیا اللہ نے اس کی تمہیں اجازت دی ہے، یا تم اللہ پہ بہتان باندھتے ہو؟ کچھ کو اپنی مرضی سے حلال اور حرام، یہ تو اللہ کا کام ہے، وہ فیصلہ کرے، کیونکہ اللہ نے اجازت دی ہے اس کی۔ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے بارے میں، کیا اشر ہوگا ان کا قیامت کے دن۔ بے شک اللہ لوگوں پہ بڑے فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی علم کی کتنی وسعت ہے وہ بتایا کہ تم جس کام میں بھی ہوتے ہو، اور تم جو بھی قرآن میں سے تلاوت کر رہے ہوتے ہو، اور جو کام بھی کر رہے ہوتے ہو، تو ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں جب تم وہ کام کر رہے ہوتے، جب تم پوری طرح اس میں مشغول ہوتے ہو تو ہم گواہ ہوتے ہیں۔ اور تیرے رب سے ذرہ برابر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں
چھپی ہوئی نہیں ہے، خواہ اس سے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ذرے سے چھوٹی بڑی کوئی چیز آسمان و زمین میں تیرے رب سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور بے شک یہ سب کچھ ایک وعدے کتاب میں درج ہے، اللہ تعالیٰ کے ریکارڈ میں ہے، ذرا برابر چیز آسمانوں میں زمین میں نہ چھپی ہوئی ہے اور نہ اس طرح ہے کہ بغیر ریکارڈ کے ریکارڈ میں ہے۔ یاد رکھو بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف غم نہیں ہوگا، اور اللہ کے ولی کون ہے؟ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے رہے۔ تو یہ اللہ نے بتا دیا ولی کون ہے اللہ کے، ایمان لا کر جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری، وہ سب اللہ کے ولی ہیں، سب مومن اللہ کے ولی ہیں، اور وہ مومن جو ایمان لائے ڈرنے والے، گویا کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیں کہ ہر مومن متقی اللہ کا ولی ہے، ہر وہ مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ سے ڈرے گا اسی قدر اللہ کا قرب اس سے زیادہ حاصل ہوگا، جتنا زیادہ ڈرے گا اللہ کا قرب زیادہ حاصل ہوگا۔ تو آج نا ہم نے جس طرح اور کوئی عجیب ہے نا چیزیں، ان میں یہ بھی چیز ہم نے کوئی عجیب بنا لی ہے کہ گویا کہ ولایت یا ولی نا یہ کوٹا ہے تھوڑا سا، کچھ چند جیسے ہوتا ہے نا آپ کے لیے وہ سی ایس پی آفیسر وغیرہ کچھ، تو وہ اتنی سیٹیں ہوتی ہیں وہ فل کر دی بس ختم کی، اب تو سیٹ خالی ہوگی تو کوئی پیچھے آئے گا، تو یہ نہیں ہے مسئلہ۔ ہر مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کا ولی، خواہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی نسل سے، گورا ہو، کالا ہو، افریقی ہو، یورپی ہو، ایشین ہو، مزدور ہو، امیر ہو، غریب ہو، اللہ کا ولی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ۔ تو ہم نے وہ جی خاص وہ ہے خاندان ان میں اور خاص کو سیٹیں ہیں، کوئی سیٹیں نہیں ہیں، ہر مومن جو اللہ سے ڈرتا ہے اور ہر کوئی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، جو بھی اللہ سے ڈرے ایمان لائے تو وہ اللہ کا ولی ہے۔ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کے فرمانوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور یہ ہے عظیم کامیابی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو باتیں آپ کے بارے میں کرتے ہیں یہ آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک عزت ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یعنی آپ کے خلاف جو پراپیگنڈا کر رہے ہیں، شرارتیں کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کی کوئی عزت میں فرق نہیں پڑے گا، عزت اللہ دینے والا ہے۔ اور آج دیکھ لیں آپ کی مخالفت کرنے والے اور ساری شرارتیں کرنے والے، آج ان کا نام لینے والے، ان کی اولادیں بھی ان کا نام لینے والی نہیں ہیں، ان کی نسلیں بھی، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا نام پوری دنیا کے کونے کونے میں یعنی گونج رہا ہے۔ یاد رکھو کہ بے شک اللہ ہی کی مخلوق ہیں، مملوک ہیں، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے شرکاء کو پکارتے ہیں وہ صرف اور صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور وہ اٹکل کے تیر تکے چلا رہے ہیں، کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو روشن کیا، دن کو روشن کیا تاکہ اس میں کام کرو۔ رات سکون کے لیے ہے، دن روشن ہے کاموں کے لیے۔ بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، یعنی یہودیوں نے، عیسائیوں نے، فرمایا پاک ہے وہ اور بے نیاز ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے۔ اگر تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، کیا ہے دلیل؟ یہ باتیں جو کر رہے ہو کوئی کیا دلیل ہے کہ تمہارے پاس اس کی؟ کیا تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہتے ہو جو جانتے نہیں ہو؟ کہہ دیجیے کہ جو اللہ پہ جھوٹی تہمت لگاتے ہیں تو وہ فلاح نہیں پائیں گے، تھوڑی دیر زندگی کا سامان ہے، فائدہ اٹھا لو، پھر اللہ ہی کی طرف ان سب نے پلٹ کر آنا ہے، اور پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس بنا پر کہ یہ کفر کیا کرتے تھے۔ یہ جو اوپر اللہ پھر ہماری طرف انہوں نے پلٹ کرانا ہے، اور ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے اس وجہ سے جو کفر کیا کرتے تھے۔ اب آگے ایک مختصراً انبیاء کے واقعات بتائیں، پیچھے دیکھیں نا، اور آپ میں تفصیل کے ساتھ گزرے ہیں۔ اب کوئی حوالہ دینے کے لیے صرف گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہی حالات جو آج مکہ میں ہیں، یہی حالات تھے جب ہم نے پہلے رسول بھیجے، اور یہی اعتراضات انہوں نے کیے ان قوموں نے جو آج یہ کر رہے ہیں۔ تو مختصراً حضرت نوح کا واقعہ تھوڑا بتا کے باقی انبیاء کی طرف اشارہ کر دیا صرف، اور انہیں نوح کا واقعہ سنائیں کہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا میری قوم، اگر میرا تمہارے اندر خیر کر اللہ کی آیات کے ذریعے یاد دہانی کرنا تمہارے اوپر زیادہ گراں گزر رہا ہے، میری برداشت نہیں کر پا رہے ہو، بڑا تمہیں غصہ آ رہا ہے اور بڑے آپ سے باہر ہو رہے ہو، تو میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، تو تم اب مل کر اپنا فیصلہ کر لو اور اپنے شرکاء کو بھی ساتھ ملا لو، اور پھر اچھی طرح اپنے فیصلے میں غور و فکر کر لو،
اور اس میں ذرا برابر بھی کوئی بہام تمہیں نہیں ہونا چاہیے، اور پھر میرے خلاف جو فیصلہ کرنا ہے کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو، جو کچھ کرنا کر دو۔ دوسرے لفظوں میں حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں بڑا گراں مشکل ہو رہی بڑی میرا اللہ کے یاد کے ذریعے نصیحت کرنا اور دھمکیاں دے اور یہ کر دیں، تو سارے تم بھی اکٹھے ہو جاؤ، اپنے شرکاء جو ہے معبود بنائے ہوئے ان کو بھی ذرا جمع کر لو اور مل کر اچھی طرح فیصلہ کر لو واضح طور پہ، تو کر گزرو جو کچھ کرنا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا، میں تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں، اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو یاد رکھو کہ میں تم سے کوئی اجر تو نہیں مانگ رہا کہ میری کوئی فیس کم ہو جائے گی، میرا اجر تو صرف اور صرف میرے رب اللہ کے ذمہ ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے سر جھکانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے اس کو جھٹلا دیا اور ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں نجات دی اور انہیں جانشین بنایا، یعنی اس قوم کا بعد میں انہی سے نسل چلی، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا۔ تو دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہیں خبردار کیا جا چکا تھا، یعنی اس طرح نہیں کہ ہم نے ایسے ہی پکڑ لیا، خبردار کیا گیا تھا، اور خبردار کتنی دیر کیا گیا؟ 950 سال، اتنی اللہ نے مہلت دی۔ پھر ہم نے اس کے بعد ان رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف، یعنی سارے رسول اب اس میں آ گئے جو نوح کے بعد آئے، اور وہ ان کے پاس یعنی اپنی قوموں کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، تو وہ لوگ ایمان لانے والے نہ بنے، اس وجہ سے کہ ایک دفعہ انہوں نے پہلے جھٹلا دیا۔ یہی مسئلہ انسانوں کا، بس یہ ایک دفعہ جھٹلا چکے ہیں، ختم۔ ایسے ہے نا کہ کوئی آپ چیز بیچنا چاہتے ہیں، ایک آدمی کے پاس گئے، جی میں نے نہیں لینی، آپ دوبارہ گئے ہیں، بھائی اور کر لو، سوچ لو، بڑی اچھی ہے آپ کے لیے، نہیں جی ایک دفعہ کہہ دیتے کہ نہیں لینی، پھر اچھا یہ وہ کیا ہوتے ہیں، یہ انشورنس والے تو جان نہیں چھوڑتے نا کسی نہ کسی طرح، وہ تو اس طرح لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کہہ دیا بس، بھائی چیز نہیں ہے جو خریدنی ہے، ہدایت ہے، رہنمائی ہے، جس سے آپ کا مستقبل وابستہ ہے، زندگی ہے، زندگی کا سب سے سنجیدہ معاملہ ہے، غور کرو، بار بار سنو، پہلے نہیں سمجھ آئی اب نہیں جی ایک دفعہ جو ڈرا دیا ختم۔ اسی طرح ہم ان لوگ حد سے تجاوز کرنے والوں کے دلوں پہ مور لگا دیتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ان تمام رسولوں کے بعد پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے ایان سلطنت کی طرف اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، انہوں نے بھی تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے، اور جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو واضح جادو ہے، اور موسیٰ نے کہا کیا تم حق کو جادو کہہ رہے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا ہے؟ کیا یہ جادو ہے؟ تو جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتے، جادوگر تو نہیں کامیاب ہوتے، اور آپ دیکھیں گے جادو ہے یہ کیا ہے۔ اور انہوں نے موسیٰ کو کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پہ پایا ہے اس سے ہمیں پھیر دے اور تم دونوں کے لیے کبریائی بن جائے زمین میں، تم دونوں بڑے بن کے رہو، یعنی موسیٰ اور ہارون، ہم تو تم پہ ایمان لانے والے ہیں، تم دونوں پہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس ہر قسم کے ماہر جادوگروں کو لے آؤ، اور جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے انہیں کہا کہ تم پیش کرو جو کچھ تم نے کرنا ہے۔ جب آئے تو موسیٰ نے کہا جی کرو مظاہرہ جو کرنا ہے جلدی کرو، اور جب انہوں نے وہ سب کچھ پھینکا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لے کر آئے ہو یہ جادو ہے، اور عنقریب اللہ اس کو باطل کرنے والا ہے، بے شک مفسدین کا عمل جو ہے وہ کبھی صحیح نہیں ہوتا، وہ تباہ ہوتا ہے، برباد ہوتا ہے، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق ثابت کرے گا، اگرچہ مجرموں کو یہ بات کتنی ہی ناگوار گزرے۔ اور موسیٰ پہ اس کی قوم میں سے بہت تھوڑے نوجوان ایمان لائے فرعون کے ڈر سے اور ان کی اپنی قوم کے ایان کے ڈر سے، جو یہ سمجھتے تھے کہ فرعون انہیں آزمائش میں مبتلا کر دے گا، اور بے شک فرعون زمین میں بہت بڑا بنا ہوا تھا اور وہ حد سے تجاوز کرنے والوں میں سے تھا۔ یعنی بتایا کہ موسیٰ جب انہوں نے اعلان کیا اپنی رسالت کا تو فرعون کے ڈر سے اور ان کی اپنی قوم کے بڑوں کے ڈر سے، نوجوان تھے تھوڑے جو ایمان لائے، باقی قوم ڈری ہوئی تھی، جانتے تھے موسیٰ اللہ کے رسول ہیں، ڈرے ہوئے ایمان کا اظہار گویا کہ نہیں کر رہے تھے، ڈر رہے تھے۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو اسی پہ توکل کرو، اگر تم مسلمان ہو۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پہ توکل کیا جو ہمارا رب ہے، اے ہمارے رب ہمیں ظالموں کے لیے آزمائش نہ بنانا، تختہ مشق نہ بنانا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر قوم سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی کی کہ تم مصر میں کچھ گھر متعین کر لو اور ان گھروں کو قبلہ بناؤ اور نماز قائم کرو،
اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ بنی اسرائیل اس وقت غلام قوم تھی اور دین کو بھی چھوڑ چکے تھے سب کچھ، تو اس لیے ان کی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کہا کہ کچھ گھر ایسے رکھو کہ جو مرکز بن جائیں مختلف علاقوں میں، وہاں لوگ آئیں نماز پڑھیں، جس کے ذریعے قوم کی اجتماعیت دوبارہ قائم ہو، اکٹھے ہوں، یاد دہانی ہو، انہیں آسان ہو ان تک پیغام پہنچانا۔ اور موسیٰ نے کہا کہ اے ہمارے رب، بے شک تو نے فرعون اور اس کے عیال سلطنت کو زیب و زینت اور دنیا کا مال و دولت دے دیا ہے اے پروردگار، اس لیے کہ تاکہ یہ تیرے راستے سے روکیں۔ اے پروردگار ان کے مالوں کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ جب تک عذاب نہ دیکھیں ایمان نہ لائیں۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے، بظاہر آپ دیکھیں تو آج بھی یہی کہیں گے کہ اے اللہ تو نے ساری دولت کافروں کو دی ہوئی ہے اس لیے کہ تیرے راستے سے روکے، لیکن یہ تو ہے امتحان ہے نا۔ موسیٰ نے یہ کہا کہ اے پروردگار تو نے فرعون اور اس کے جو عیال سلطنت ہے دنیا کی ساری سامان زینت اور دولت ان کو دے رکھی ہے، اور دولت سے بات بن رہی ہے کسی اللہ کے راستے سے روکنے کی، ان کے مالوں کو تباہ کر۔ اور یہ جو ہوتا ہے دلوں کا سخت ہو جانا، یہ سزا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، دل نرم ہونا اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری دعا کو قبول کر لیا گیا، اب ڈٹ جاؤ، استقامت اختیار کرو اور ان لوگوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا جو نہیں جانتے۔ اب آگے جو کچھ آنے والا ہے ہونے والا ہے اس میں استقامت اختیار کرو، اور جن لوگوں کو پتہ نہیں اللہ کے فیصلوں کا، اللہ کی سنتوں کا، ان کی بات نہ ماننا۔ اب آگے وہ کچھ ہوگا جو آپ سب لوگوں کو نہیں پتہ کیا ہونے والا ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کروایا، اور فرعون نے اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور دشمنی کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، اور جب فرعون غرق ہونے کے قریب ہوا اس نے کہا کہ میں نے ایمان لایا اس پر بے شک کوئی الہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس میں بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو نے نافرمانی کی اور تو مفسدین میں سے تھا۔ آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشان عبرت بنے، اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری آیات سے غافل ہیں۔ اس وقت جب غرق ہونے لگا تو کہتا ہے اب ایمان لاتا ہوں۔ یہ بتایا اس لیے کہ پیچھے بھی آیت گزری کہ لوگ نشانیاں چاہتے تھے دیکھ کر ایمان لائے، تو اس لیے یہاں یہ واقعہ بتایا کہ دیکھ لو جب کوئی اس وقت ایمان لاتا ہے جب آنکھوں سے دیکھ لے سب کچھ، ایمان قبول نہیں ہوتا۔ تو فرعون کی مثال دی کہ اس وقت اتنا بڑا ظالم جو آنا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر رہا تھا، اس وقت اس نے بھی کہا میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اب ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے نافرمانی، اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہے۔ لیکن فرمایا کہ اب ہم کیا کریں گے، تمہاری لاش کو ہم پاکی رکھیں گے تاکہ یہ نشانی بنے بعد میں آنے والوں کے لیے۔ یہ ہے وہ ربوبیت کا، رب العالی کا دعویٰ کرنے والا۔ اور اکثر لوگ چونکہ ہماری حیات سے غافل ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک نشانی یہ بن جائے، جو غافل ہے ان کے لیے شاید اس سے سبق حاصل کرے۔ تو یہ بھی دیکھیں قرآن کا معجزہ ہے، یعنی جس وقت قرآن نے یہ کہا اس وقت تو فرعون کی لاش نہیں تھی نا، کہیں بعد میں ملی ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا، سنبھال کے رکھا، اور اس وقت باہر آئی وہ سمندر سے کہ جب ایسی ٹیکنالوجی آ گئی تھی کہ جس کے ذریعے وہ اب محفوظ کر لی جائے۔ تو آج بھی محفوظ ہے، لیکن ساری دنیا میں لا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے کہا نا ہم رکھیں گے، اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اور استعمال کرنے والے اللہ کے دشمن ہیں، کوئی مسلمان تو نہیں ہے نا۔ جو آج بھی قرآن پر ایمان نہیں لاتے وہی لا رہے ہیں نا، دکھا رہے ہیں ہر جگہ۔ یہاں بھی تو فرعون صاحب آتے نا کچھ پچھلے سالوں سے پہلے، تو ساری دنیا میں وہی جا کے دکھا رہے ہیں۔ یہ قرآن نے جو کچھ کہا اس پہ عمل کر رہے ہیں نا، کہ ہم تجھے ایک عبرت کا نشانہ بنا دیں، تو جو نہیں پہنچ سکتا فرانس اس کو یہاں لا کے دکھا رہے ہیں، ہر جگہ کہتے ہیں ہلے یہ لو ہم لا کے دکھاتے ہیں۔ تو خدمت قرآن کی ہو رہی ہے، اور کن سے کے ذریعے ہو رہی ہے جو نہیں مانتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اقتدار عطا کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا، اور انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد ان کے پاس علم آ چکا تھا۔ بے شک تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یعنی مصر سے نکلنے کے بعد فلسطین میں جب اللہ تعالیٰ نے قوت طاقت عطا کی،
اقتدار سرزمین دی مصر کی اس وقت فرمایا کہ جب اختلاف انہوں نے کیا فرقوں میں بٹے تو علم آنے کے بعد ہوا، لیکن اب ان کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم۔ اور اگر آپ اس کی طرف سے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے شک میں ہیں، ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے کتاب پڑھتے ہیں، آپ کے پاس حق آ چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے اور آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ نے تو کبھی کوئی نازل نہیں کیا، تو پہلے لوگ جو پڑھتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں کہ اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں یا نہیں، کیا اللہ کی کتابوں میں یہی تعلیمات نہیں ہیں جو قرآن میں ہیں؟ تو ظاہر ہے یہی کہیں کہ آج تورات پڑھیں، انجیل پڑھیں، اسی طرح کی تعلیمات ہیں، اسی طرح کی نصیحت ہے، اسی طرح کے احکام ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو پہلے پڑھتے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں، اور آپ جن نے ہماری آیات کو جھٹلایا ان میں سے نہ ہو جائیں، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور بے شک وہ لوگ جن پہ تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے جو بتا دیا نا کس قسم کے لوگ ایمان نہیں لاتے، تو اس قسم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے، ان پہ وہ بات پوری ہو چکی ہے، اگرچہ ان کے پاس ہر قسم کی نشانی آ جائے، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ یہ حال ہے لوگوں کا۔ یہ آیات جو ہے نا آخری 97 یہ اگلے کے ساتھ ملا کے آگے کریں گے، تو آگے وہی قوم یونس کا ذکر آ رہا ہے، تو یہاں ایک بڑی اصل ایک حقیقت اور اللہ کی سنت وہ بتائی بڑی اہم، تو یہ آج اگلی کے ساتھ انشاءاللہ اس کی